أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم۔ معزز سامعین، آج کا یہ پروگرام بھائی اختر اور بھائی فاروق کے والد بابا محمد امیر صاحب مرحوم اور بھائی ہدایت اللہ کے بھائی اسماعیل صاحب مرحوم، ان دونوں مرحوم شخصیات کو ایصال ثواب کرنے کے لیے منعقد ہو رہا ہے۔ ساتھ ہی آج کا پروگرام ہمیں یہ یاد دلا رہا ہے کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ آج کا یہ پروگرام ہمیں متنبہ کرتا ہے کہ جیسے آج ہم اپنے ان دو بزرگوں کو یاد کر رہے ہیں، وہ دنیا سے چلے گئے، ایک وقت آئے گا کہ ہم بھی یہاں نہیں رہیں گے۔ جیسے آج وہ نہیں رہے، ان کی یادیں رہ گئیں، ایسے ہی ایک وقت آئے گا ہم نہیں رہیں گے، ہماری یادیں رہ جائیں گی۔ بہترین انسان وہ ہے جو دنیا سے اس حال میں جائے کہ موت کے بعد کی آخرت کی منزلیں بھی اس کے لیے باکمال ہوں اور دنیا میں اس کی یادیں بھی بے مثال ہوں۔ جو لوگ دین کو اپنا اوڑھنا بچھونا بناتے ہیں، دین پر عمل کرتے ہیں، قرآن و سنت پر عمل کرتے ہیں، موت کے فرشتے بھی آ کر انہیں مرحبا کہتے ہیں اور پیچھے رہ جانے والے لوگ بھی انہیں واہ واہ کہتے ہیں، بلکہ جو لوگ دنیا میں اللہ کی مان کے گزارتے ہیں، موت کے وقت سے اللہ کی طرف سے بھی انہیں شاباش دی جاتی ہے اور دنیا والے بھی انہیں واہ کہتے ہیں، بلکہ خود اللہ کا قرآن انہیں واہ واہ کہتا نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ، سب کہتے ہیں سبحان اللہ۔ اور یہ جملے میرے ذاتی نہیں، خود رب کا قرآن ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ فرمایا جو شخص بھی، جو بھی صاحب ایمان، مرد ہو یا عورت، من عمل صالحا، اچھے اعمال کرے، اللہ کی مان کے چلے، اللہ کی عبادت کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے اور ایمان کے چراغ اس کے دل میں روشن ہوں، فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اسے بہترین زندگی عطا فرماتے ہیں۔ زندگی تو بظاہر میری بھی ہے، آپ کی بھی ہے، لیکن
یہ زندگی بھی کوئی زندگی ہے کہ جس کے ختم ہو جانے کے بعد آگے بھی عذاب ہو اور جانے والے بھی کہیں کہ اللہ کا کرم ہو گیا، یہ مر گیا؟ یہ زندگی نہیں، یہ درندگی ہے۔ زندگی تو وہ ہے کہ جب یہ دنیا سے جا رہا ہو، جاتے ہوئے جانے والا مسکرا رہا ہو، جاتے ہوئے یہ جانے والا مسکرا رہا ہو، اور اللہ کی طرف سے روح قبض کرنے والے فرشتے جو رب کی طرف سے آئے ہیں وہ بھی اسے مرحبا کہہ رہے ہوں، اور وہ اسے کہہ رہے ہوں ابشری بروح و ریحان اور رب راض عنک غیر غضبان، کہ آج تجھے جنت کی بشارتیں ہیں، آج تو ایسے رب کے پاس جا رہا ہے جو تجھ پہ ایسا راضی ہوا ہے کہ دوبارہ کبھی ناراض نہیں ہوگا۔ یہ اس کا معاملہ آخرت میں ہو رہا ہو، یہ کامیاب انسان ہے، اور دنیا میں کیا ہو رہا ہو؟ فرمایا ان الارض تبقی للانسان وتبقی علی الانسان۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جن پر زمین روتی ہے، کیوں؟ کہ وہ زمین پر گناہ کرتے ہیں، وہ اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، کفر و عصیان و طغیان کرتے ہیں۔ زمین رو رو کے رب سے فریاد کرتی ہے اللہ یہ کب مرے گا کہ اس کی وجہ سے جو مجھ پر نحوستیں اترتی ہیں وہ تو رک جائیں جب یہ مرے۔ کچھ وہ ہیں اور کچھ وہ ہیں ان الارض تبکی للانسان، فرمایا کچھ وہ ہوتے ہیں جن کی جدائی کے صدمے میں زمین روتی ہے، کیوں؟ ان کی تلاوت و حلاوت سے، ان کی تسبیح اور تلاوت سے، ان کے درود و سلام کے نغموں سے، ان کے حمد و ثنا کے ترانوں سے، ان کی عبادت سے، ان کی تلاوت سے زمین پر اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں۔ اس کی تلاوت کی برکت سے زمین کے اس ٹکڑے پر جہاں یہ بندہ موجود ہوتا ہے نوریوں کا نزول ہوتا ہے، اس کی تلاوت کی برکت سے زمین پر بھی سکینہ اترتی ہے، ملائکہ اترتے ہیں۔ جب یہ دنیا سے یہ بندہ چلا جاتا ہے زمین روتی ہے یا اللہ تو نے اپنے بندے کو اپنے پاس بلا لیا، آج میں بھی تیری رحمت سے محروم ہو گئی ہوں۔ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں۔ یہ ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، اللہ فرماتے ہیں جو ہماری مان کے چلتا ہے ہم اسے زندہ باد کر دیتے ہیں۔ بھائی مرنے کو تو بڑے بڑے مر گئے، بڑے بڑے شان والے، دنیاوی لحاظ سے بڑے بڑے مقام والے، بڑی بڑی عظمتوں والے اور بڑے بڑے دنیا کے امتیاز لینے والے، بڑے بڑے دنیا کے انعامات لینے والے، بڑی بڑی دولتیں لینے والے، اور وہ جن کے آگے پیچھے ہزاروں لوگ دوڑتے تھے، ہٹو بچوں کی صدائیں تھی جن کے آگے پیچھے، جن کے اشاروں پر لوگ رقص کرتے تھے، ذرا پوچھو نا آج ان کا کوئی نام نہیں لیتا۔ اور آپ کے سامنے ایک مرد درویش آیا تھا، وطن کشمیر تھا لیکن وطن کو چھوڑا اور یہیں کے ہو کے رہ گئے، آج انہیں دنیا سے تشریف لے جائے ہوئے چند سال گزر گئے، آج بھی آپ کو دیکھنے کو بھی ملتا ہے، دلوں میں بھی یہ بات تازہ ہوتی ہے کہ مولانا عبدالعزیز صاحب آپ کی 50 سالہ دینی خدمات کو سلام کرتے ہیں۔
یہ برکت ہے دین کی. جو دین پر اپنے آپ کو مٹا دیتا ہے نا، استاد جی کی بڑی خدمات. ان کے ساتھ رہنے والے بزرگوں میں بابا محمد امیر صاحب رحمہ اللہ بھی تھے، اور اسی طرح ہمارے بزرگ تھے بابا عبد المجید صاحب رحمہ اللہ. یہ لوگ ہمیں بتلاتے تھے کہ کن مشقتوں سے گزر کر حضرت استاد جی رحمہ اللہ نے مسلک کے حق کا پیغام پہنچایا ہے. اسی کی برکت ہے کہ آج استاد جی کا نام آتا ہے تو مرجھائے چہرے بھی مسکرا پڑتے ہیں. یہ دنیا کا اجر ہے، اور آخرت میں انشاءاللہ اس سے بھی بڑا اجر ہوگا. ہمیں پیغام ہے استاد جی کا کردار، استاد جی کا عمل، استاد جی رحمہ اللہ کی دینی خدمت ہمیں پیغام دیتی ہے کہ میری طرح مذہب، مشن، موقف اور عقیدے کو اوڑھنا بچھونا بنا کے چلو گے، تمہیں دنیا والے بھی شاباش دیں گے، اور موت آئے گی اللہ بھی شاباش دے گا. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، جس نے بھی اچھے اعمال کیے، اللہ کو راضی کیا، اللہ کے حبیب حضرت محمد، سب کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو زندہ کیا. اللہ فرماتے ہیں ہم اسے بہترین زندگی عطا کر دیتے ہیں. اللہ والے کبھی نہیں مرتے. کیوں؟ محدث العصر اور ختم نبوت کے عظیم مجاہد مولانا انور شاہ صاحب کشمیری رحمہ اللہ فرماتے تھے وہ زندہ جس کا کام زندہ. کہہ دیں سبحان اللہ. وہ زندہ جس کا کام زندہ، وہ مر گیا جس کا مشن مر گیا. تو استاد جی مولانا عبدالعزیز صاحب کا کام زندہ ہے کہ نہیں؟ تو ہم کہتے ہیں استاد جی بھی زندہ ہے، کیونکہ وہ زندہ جس کا کام زندہ، اور وہ مردہ جس کا کام مردہ ہو گیا. استاد جی کا مشن زندہ ہے، ان کا مسلک زندہ ہے، ان کا موقف زندہ ہے، ان کا کام زندہ ہے. اس لیے استاد جی مولانا عبدالعزیز صاحب کل بھی زندہ باد تھے، آج بھی زندہ باد ہیں، اور ہمیں پیغام دیتے ہیں کہ میری طرح مسلک موقف کو اپناؤ گے اللہ تمہیں دنیا اور آخرت میں انعام دے گا. میں آپ لوگوں سے یہ گزارش کروں گا کہ استاد جی کے اس مرکز کو آباد کرنے میں آپ کو 100% محنت کرنی چاہیے. جو مشن، جو موقف اہل سنت والجماعت کے مسلک کی صحیح ترجمانی استاد جی نے ہمارے ذمہ لگائی، ہمیں بڑھ چڑھ کے اس میں اپنا حصہ ڈالنا چاہیے. اور استاد جی کے جانشین اور ان کی اولاد مولانا عقیل صاحب متظل العالی ہمارے لیے حضرت استاد جی کے مصلی پر استاد جی کی طرح قابل احترام ہونے چاہیے. دیکھیں اب ہم میں نہ کوئی نبی ہے، نہ کوئی صحابی ہے، نہ تابعی ہے، ہم سارے امتی ہیں. آپ اگر مجھے سٹیج پر دیکھ کر یہ سمجھیں کہ یہ جبرائیل ہے، اس سے غلطی کوئی نہیں ہوگی، تو یہ سمجھنا ہی غلط ہے. میں نہ نبی ہوں، نہ صحابی ہوں، نہ تابعی ہوں، نہ جبرائیل ہوں. میں بھی آپ کی طرح انسان ہوں، غلطی تو ہو سکتی ہے ہر بندے سے. اگر کسی دن میری جماعت سے ایک رکعت رہ جائے اور کوئی کہے کہ جناب اس کی رکعت کیوں رہ گئی، کیوں بھئی یہ کوئی جبرائیل ہے کہ اس سے گناہ نہ ہوتا ہو، یا یہ کوئی صحابی ہے کہ یہ محفوظ ہو، یہ بھی تو آپ کی طرح بندہ ہے نا، اس سے بھی غلطی ہو سکتی ہے جیسے آپ سے ہو سکتی ہے. اسی طرح منبر و محراب کے وارث اگر ان کا پاؤں کہیں پھسل جائے تو لوگ اسے اٹھا کر وہ آسمان پہ لے جاتے ہیں. مودی صاحب یہ جناب اس کے ہاتھ میں ٹچ موبائل کیوں تھا؟ بھئی یہ کوئی 200 سال پہلے کا بندہ ہے، یہ بھی تو اسی زمانے کا ہے. یہ تو دیکھو کہ اس کا استعمال کیسا ہے.
آپ کے ہاتھوں میں بھی ٹچ موبائل ہے، آپ کا استعمال کیسا ہے؟ اور اس مصلے پہ کھڑے ہونے والے مولانا کے ہاتھ میں بھی موبائل ہے، اس کا استعمال کیسا ہے؟ استعمال بھی دیکھیں اور مجموعی اچھائی کا غلبہ دیکھیں کہ ایک بندہ 5 وقت نماز پڑھتا ہے۔ دیکھو جماعت میں ایک نماز جو آپ جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں آپ کو کتنا اجر ملتا ہے؟ ایک نماز پر 27 نمازوں کا اجر زیادہ ہے۔ کہہ دیں سبحان اللہ۔ بھائی آپ جو صف میں کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں نا امام کے پیچھے، آپ کو ایک نماز کے بدلے میں اللہ 27 دیتا ہے، اور جو امام آپ کی 27 آپ کو دلوانے کا ذریعہ بن رہا ہے اس کو کتنا ملتا ہے؟ اس کی اچھائی بھی تو دیکھا کریں۔ ہم فوراً جو ہے نا وہ دینداروں کو ان کے سفید کپڑے پر مکھی بھی بیٹھ جائے نا تو ہم اس کو اٹھا کے آسمان پہ لے جاتے ہیں۔ اتنی تنگ نظری ہمیں نہیں رکھنی چاہیے، ہمیں ہم دیکھیں ان کی قربانی ہے۔ تو اس لیے میں آج کی اس گفتگو میں چونکہ ہمارے مہمان تشریف فرما ہیں، زیادہ لمبی بات تو نہیں کرنا چاہتا، ویسے بھی ہم اور آپ تو گھر کے بندے ہیں، جب آپ حکم فرماتے ہیں تو یہ سٹیج تو ہمارا اپنا سٹیج اور یہ ہمارا اپنا گھر اور ہمارے اپنے پروگرام ہیں سارے، تو انشاءاللہ زندگی رہی تو ہم تو ہر وقت اویلیبل ہیں، آپ کے ساتھ ہیں۔ مولانا خالد صاحب